حسن، سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ کی لاہور آمد، ان کی وہاں سے روانگی، دن بھر میں نے آپ کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا، آپ اپڈیٹ کرتے رہے، اور اس سے پہلے بھی آپ ہمیں بتا چکے ہیں کہ ایک پلان بنایا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ بھرپور استقبال کیا جائے گا مریم نواز صاحبہ کا. تو آج ایز پر ایکسپیکٹیشنز نون لیگ کی ویسے ہی استقبال آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا؟ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا انتظار تھا کہ وہ پاکستان آئیں گی، پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی، ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہجوم ان کا استقبال کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان آ گئیں اور ایک مناسب ہجوم جو ہے انہوں نے ان کا استقبال کیا. لیکن اس پورے ہجوم میں مجھے لاہور کی بہت بڑی عوام ان کا استقبال کرتے دکھائی نہیں دی. یہ جو عوام تھی، شیخو پورہ، گجرانوالہ، گھکر، عطا اللہ طارر صاحب، جاوید لطیف صاحب، لاہور کے کچھ مقامات، غزالی بٹ، کھوکھر برادران اور کچھ یہ لوگ جو ہے لاہور سے بدے نکال سکے، شادرہ والی، شاد باغ والی سائٹ سے. لیکن جو لاہور کی عوام، جو لاہور ان کا گھر سمجھا جاتا ہے، یہاں سے عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلتی دکھائی نہیں دی. اچھا حسن، وہ جو میں نے بھی آفس آتے ہوئے میں نے بھی چند ایک وینیں اور ویگنز دیکھی ہیں، کچھ میں نے وہ بسز دیکھی ہیں، تو وہ جن کی میں عینی شاہد ہوں. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو شیخو پورہ سے آئی اور دیگر شہروں سے آئی ہیں، لاہور کا کوئی لوگ بندہ نہیں تھا. لاہور کی اتنی تعداد نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ جو لاہور میں اجلاس کیے گئے کہ آپ 500 1 ہزار بندہ لے کے آئیں گے، شاید وہ نہیں نکلے. وہ اس طرح نہیں نکلے جس طرح جو انہوں نے ایک تخمینہ بنایا تھا. تقریباً 50,000 کے لگ بھگ بندہ ایئرپورٹ پر پہنچے گا، استقبال کرے گا. اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. البتہ ہزاروں میں تھی، وہ بے شک 6,000 ہو، 8,000 ہو، 5,000 ہو، ہزاروں میں جس طرح وہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہزاروں میں تھی. اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹاسک لے کر آئی ہیں، وہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ ظاہر ہوتا دکھائی دیا ہے. آپ کو کیا لگا، کیا بیانیاں لے کر آئی ہیں مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں، مجھے وہی لگ رہا جو ماضی میں کہتا رہا اور ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے 8-9 مہینوں کی تو بات کی نہیں. وہ تو بات کر رہی ہیں پچھلے 4 سالوں کی. وہ تو شروع کرنا چاہ رہی ہے 2017 سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ دورانیہ آ رہا ہے 2017 سے اپریل سے 2022 تک کا، اس کو آپ بیچ میں سے نکالیے. یعنی آپ پہلے اپنے گھر سے احتساب شروع کریں، آپ پہلے گھر سے، جماعت سے شروع کریں کہ جن کے پاس وفاق ہے آپ اس سے جو ہے وہ سائٹ پر رکھ کے آپ ماضی سے شروع کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹاسک کیا ہوگا. ان کا بیانیہ یہی اس لائن میں نظر آتا دکھائی دے رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ ٹاسک بہت اہم ہوگا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی مزاحمتی سیاست والی پالیسی رہی تو پہلے جو ہے وہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ سامنے آئیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے پارٹی کو سنبھالا دیا. اب پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو ہم نے دیکھا، چاہے مشرف کا دور تھا، لیکن حالات اس وقت کچھ اور تھے. آج حالات کچھ اور ہوتے دکھائی دیے ہیں. البتہ مریم نواز نے بہت بہادری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جب ان پر کیسز بنائے جاتے تھے. میں اس وقت یہ بات کہتا تھا کہ اگر کیسز نہ بنے تو کیا سابقہ حکومت اس احتساب حساب کا جواب دے گی، لیکن وہ آج تک جواب نہیں دے سکے. وہ سارے کیسز سے بری ہوگی. ٹھیک ہے حسن، آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمتی بیانیہ اپنانے کا ارادہ کر رکھا ہے نون لیگ نے.